الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 70 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو، فیما شجر بینہم ہر اس جھگڑے میں جو پھوٹ پڑا ان کے درمیان، ثم لا یجدوا پھر نہ پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن تنگی، مما قضیت اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک کوئی مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی کہ حاکم مان لیا بس بات ختم ہو گئی، بات مانے یا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا میرا کام تھا آپ کو مشورہ دینا، مانو یا نہ مانو، تو یہ نہیں کہ حاکم بنا لیا اور پھر بات نہیں مانی، یہ نہیں، مانو یا نہ مانو ایسا نہیں۔ پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم، ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر اپنے نفسوں میں کوئی ایسی چیز تمہیں نہ پاؤ کہ جو رسول اللہ کے فیصلے کو ماننے میں تمہارے دل میں گھٹن محسوس کرے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ یعنی حکم بھی ماننا ہے اور فیصلہ بھی ماننا ہے، تب تم لوگ پورے کے پورے ایمان والے ہوگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت و اتباع کو پھر نہایت واضح، مؤکد اور مؤثر پیرایہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فلا وربک واو قسم کے لیے ہے، نفی ایمان پر دلالت کرنے کے لیے لا نفی کو دوبارہ ذکر کیا، ایک بار قسم سے پہلے اور دوسری بار قسم کے بعد۔ فلا وربک لا، لا وربک لا، دوبارہ اس کو ذکر کیا۔ اگر ایک لائے نفی پر اکتفا کیا جاتا تو عبارت لغوی لحاظ سے تو درست ہوتی، لیکن یہ زور بیاں مفقود نہ ہو، جو ہے وہ زور بیاں مفقود ہوتا۔ امام ابن جریر وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق بھی اسی سابقہ واقعہ سے ہے، اور یہ حکم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور یہی ایمان کی اساس ہے۔ جو شخص اطاعت رسول سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قسم سے مؤکد کر کے اپنا فیصلہ یہ دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں، وہاں تو وہی اطاعت قبول ہے جو اس کے رسول کی اتباع و پیروی میں ہو، اور وہی مطیع ہوگا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق زیب گلو کیے ہوئے حاضر ہوگا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار ولو انا کتبنا علیہم اگر ہم فرض کر دیتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه الا قلیل منہم تو نہ بجا لاتے اس کو، یعنی یہ حکم ہم دے دیتے تو نہ بجا لاتے وہ اس حکم کو مگر چند آدمی۔ ولو انہم فعلوا اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، فعلوا ما یوعظون بہ تو ہوتا، لکان خیر لہم تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واشد تثبیتا اور اس طرح سختی سے اللہ کے احکام پر ثابت قدم ہو۔ اس جملہ نے تو یہاں تک تصریح کر دی کہ ظاہری انقیاد و تسلیم کافی نہیں، بلکہ مومن وہ ہوگا دل کی گہرائیوں میں فرمان رسول کے خلاف کوئی گرانی اور گھٹن محسوس نہ ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر لیا پھر تمہارے دل میں کوئی گھٹن اور گرانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو من و عن جیسے تھا اس کو ویسے تسلیم کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔
علیہم کے ضمیر کا مرجع منافقین ہے، جن کا سابقہ آیات میں ذکر چلا آ رہا ہے، یعنی جب معمولی سی آزمائش آتی ہے تو ان کے ایمان کی کلی کھل جاتی ہے، اگر ان کا شدید قسم کا امتحان لیا جاتا تو گنتی کے چند آدمیوں کے علاوہ سب فیل ہو جاتے، یعنی اگر ان کو کہا جاتا اپنے آپ کو قتل کرو تو وہ قتل نہ کرتے اپنے آپ کو، اگر کہا جاتا گھروں نکل جاؤ تو تب بھی وہ بہت کم لوگ ہوتے جو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ واضح طور پہ بیان کر دیا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس وقت ہم بھی عطا فرماتے انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم، اور جب کر لیتے تو ہم انہیں اجر عظیم دیتے، یعنی ہمارا کہنا مان لیتے تو ہم انہیں کیا کرتے؟ اجر عظیم دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستے تک۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہے، جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں سے ہیں، شہداء میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی تعلق سب سے بہتر تعلق ہے، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم یکسوئی سے میرے رسول کا دامن پکڑ لیتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ تذبذب کی یہ کیفیت، تذبذب کی ڈاواں ڈول، یہ جو کیفیت ہے جس سے تم دو چار ہو، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہو کبھی کفر کے ساتھ چمٹتے ہو، یہ ختم ہو جاتی تمہارے دلوں کی بے یقینی یقین سے، اور تمہارے روحوں کی بے چینی اطمینان سے بدل جاتی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے کرب و الم کی کیا کیفیت ہوتی جو تذبذب و بے یقینی کی موجوں کے تھپیڑے کھا رہا ہو، اور اس کے سفینہ یاد کی کوئی متعین منزل نہ ہو۔ واشد تثبیتا، کیا حکیمانہ اور پیارا جملہ ہے، واشد تثبیتا، کیا خوب لکھا ہے علامہ بیضاوی نے، فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول کی برکت سے انہیں وہ راستہ مل جاتا جو انہیں حریم قدس تک پہنچا دیتا۔ اللہ کے نبی کی جب بندہ اطاعت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں اس کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ آسانیاں ہوتی ہیں، اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علوم القا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ جتنا علم ہو اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، جتنا علم ہو اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ایسے ایسے راز ان کے لیے کھول دیتا ہے کہ بس وہ پھر موجیں موجیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اسے علوم القا کرتا ہے جن کو وہ جانتا نہیں۔ پہلے مذبذب لوگوں کو اطاعت کی ترغیب دی جو ڈاواں ڈول تھے، اب ان خوش نصیبوں کی خوشبختی کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شرف نصیب ہوا۔ پہلے وہ تھے جنہیں کچھ نہیں تھا، اور اب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت جن کو دی ہے۔ تو فرمایا صدیق فعیل ان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا لغوی معنی ہے نہایت راست باز اور راست گفتار، یعنی بہت سچا، سچ بولنے والا، اور مقامات قرب الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے۔ شیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن، جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا، بلکہ جیسے نگاہ سیاہ و سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے، اسی طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر سے امتیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا، اور صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر عتم ہے۔ ایمان لانے کی دعوت دی گئی تو ادنا جھجک کے بغیر اسے قبول کیا، معراج کی خبر سنی تو دل و جان سے اسے حق تسلیم کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر ایک یہ ہستی تھی جسے کوئی تردد نہ تھا، اور خلافت کے 2.5 سال کے عرصہ میں تو سبحان اللہ صدیقیت کی نور افشانیاں اور ضیاء پاشیاں عین شباب پر تھیں۔ جو قدم اٹھایا اکابر صحابہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن ہر قدم درست نکلا، ہر تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوئی۔ ایک ایک واقعہ کو لیجئے، بخدا یوں محسوس ہوتا ہے کہ صدیقیت کا نور تمام حجابات کو چیر کر بطن غیب کے حالات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے۔ الشہداء دوسرا لفظ ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء، کیا ہے تیسرا لفظ؟ کیا ہے؟ شہداء۔
شہید کا وزن فعیل بمعنی فاعل، وہ شخص جو کبھی نور برہان اور قوت بیان سے اور کہ کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور راہ خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی۔ اس کے معنی بعد امام راضی لکھتے ہیں کہ وہی افراد جو دنیا میں دین کی صداقت کے شاہد رہے، وہی قیامت کے روز لتکونوا شہداء علی الناس کے مصداق ہوں گے۔ آگے اگلا ہے الصالحون۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جو عقائد و اعمال دونوں کے لحاظ سے صالح، عقیدہ بھی ستھرا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ جس طرح بیدار صاحب کل فرما رہے تھے کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی سچا ہونا چاہیے حضرات۔ پہلے عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ کتنا شیریں ثمر ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔